251 یہاں ابن آدم کی جگہ لفظ ہے بنی آدم. حدیث ہے کلو بنی آدم خطاؤن. ابھی ترجمے پر بحث بعد میں ہوگی. یہ اب صحاح ستہ کی 2 کتابوں سے یہ میں نے حوالہ پیش کیا. مسند امام احمد اس کے اندر بلکہ 13,080 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلو بنی آدم خطاؤن. ہر بنی آدم ہی خطائی ہے. استاد بیٹھے ہوئے ترجمہ آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہے. اور مستدرک للحاکم اس کے اندر ویسے تو سینکڑوں کتابوں میں ہے, میں مختصر کرنا چاہتا ہوں. مشکات میں بھی ہے حدیث نمبر 7691 کلو بنی آدم خطاؤن. یہ ساری میں نے کتابیں کھول کے رکھ کے سامنے حدیث پڑھ دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلو بنی آدم, ہر بنی آدم کیا ہے؟ خطا ہے. ہر بنی آدم. اور اس میں جب اس میں منصوب بنائیں گے ہوگا خطائی ہے. اب جو لوگ روافض کی تو بات چھوڑو, وہ تو اس لسٹ میں ہی نہیں کہ جنہیں کوئی جنت کا سبق دیا جائے ان کے تالے لگے ہوئے ہیں. یہ جو نیا ٹولہ بن رہا ہے ان کی محبت میں, اگر تمہیں کوئی تانا دے او آدمی, او آدم کے بیٹے, او بندے دے پترا, آدمی, تو تم کہو گے کہ تو نہیں آدمی, تو کسی اور نسل کا ہے. جب حدیث کہتی ہے کہ جو بھی ابن آدم ہے وہ خطائی ہے, تو جو ہمیں خطائی کہتے ہیں خود کس نسل کے؟ ہمیں تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرما دیا چونکہ ہم ابن آدم ہیں. ہم ابن آدم ہیں اور ہم خطائی ہیں, چونکہ جو بھی ابن آدم ہے وہ خطائی ہے. یہ حدیث ترمذی میں آئی ہے اور میں نے پڑھ کے سنائی ہے. اسے سمجھنے میں بھلائی ہے, جو نہیں سمجھیں گے ان کی رسوائی ہے. اگر پنجابی میں کہوں جیڑا بھی بندے دا پتر ہے وہ خطائی ہے, تو سن آ کے یہ خطائی نے خود کی دسنا چاہتے نے, جو کہ بندے دا پتر تے خطائی ہے. سرکار فرما رہے ہیں کلو بنی آدم یا کلو ابن آدم. کم از کم یہ جس نام پہ درس بنا کے بیٹھے ہیں یہ لوگ, کوئی شرع تو دور متن ہی پڑھ لیا کریں یہ, اور کم از کم چاچی نے تانا دینے کا بھی آ جائے. تانا یہ دے رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ خطائی ہیں, یہ خطائی ہیں. سرکار فرماتے ہیں جو بھی نسل آدم میں ہے وہ خطائی ہے. پھر ان کی گالی کہاں گئی؟ کیونکہ یہ جب یہ ایسا کہہ رہے ہیں تو یہ تصور دیتے ہم ایسے نہیں ہیں, تو پھر بندے دے پتر ہی نہیں ہے. چونکہ بندے دا پتر ہے وہ تے خطائی ہے. قیامت تک مجھے جواب دیں یہ لونڈے. یہ وبال ہے ان پر. تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. یہ روافظ کے گھروں کے چکر لگانے والے, ان کے گھر میں بیٹھ کے قورمے کھانے والے, اب مجدد والی روب دبک نہیں رہی. دیکھا مینار پاکستان کے جلسے پہ ایک رات پہلے جو روافظ نے کانفرنس کی, سنی ہے نا تم نے؟ سنی ہے نا؟ وہ عام چل رہی ہے. وہ کہہ رہے تھے یہ جلالی جو ہے اس کے پیر کے بیٹے تو ہمارے گھر آئے کہ ہم نے اس کو جلالیت سے نکال دیا ہے. تو میں نے کہا جو جعلی جلالیت ہے وہ تمہارے گھر رہنے والوں کی ہے, اور جو جلال الدین شاہ والی جلالیت ہے وہ مینار پاکستان پہ تمہارے سینے پہ چڑھ کے بیٹھے ہیں.
اب اس کی دو شروحات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں صرف خطائی کہنے والوں کو آئینہ اسے دکھانا چاہتا ہوں، باقی مسئلہ بھی اس میں ہے. استاد محترم، باقی شیوخ الحدیث، اسی مسئلے سے فیصلہ کرنا بڑا آسان ہے کہ جو 3-4 سال سے مسئلہ چلا ہوا ہے کہ اس کا حدیث میں مسئلہ کیا لکھا ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن، بنی آدم کے ہر فرد کا تذکرہ ہے اور ان کی طرف خطا کی نسبت ہے. اور یہ حدیث ہے. کیا آپ حدیث آپ نہیں پڑھیں گے کہ روافض ناراض نہ ہو جائیں؟ ترجمہ نہیں کریں گے کہ روافض ناراض نہ ہو جائیں؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اشیاۃ اللمعات کے اندر جب اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اکثر فرزندان آدم کے در حکم کل اند خطا کنندان، صرف نبیوں کو نکالنے کے لیے کہ نبی مستثنا ہے. اگر خطا کا معنی خطا اجتہادی نہیں لینا، اگر لینا ہے تو پھر ان کی طرف بھی نسبت وہ امام صاحب نے لکھی. اور لکھتے لکھتے یہ جملہ چیلنج ہے قیامت تک ان لوگوں کے لیے. فرماتے ہیں کہ ہر کے ہست از آدمیاں، یعنی جو بھی آدمی ہے، جو بھی جز انبیاء صلوات اللہ وسلام علیہم، سوائے نبیوں کے کہ معصوم اند، چونکہ وہ معصوم ہیں. کہتے ہیں ہر کے ہست از آدمیاں از خطا خالی نہ باشن، جو بھی آدمیوں میں سے ہے سوائے نبیوں کے، چونکہ وہ معصوم ہیں. اور جو معصوم نہیں ہیں یعنی نبیوں کے سوا ہر فرد، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں از خطا خالی نہ باشن، وہ خطا سے خالی. اب نبیوں کے سوا ہر فرد میں کیا اہل بیت کے افراد نہیں آتے؟ کیا صحابہ کرام نہیں آتے؟ کیا اولیاء نہیں آتے؟ تو کیا یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی گستاخ ہیں سارے ولیوں کے؟ از خطا خالی نہ باشن، یہ ترجمہ لفظ خالی بھی تمہیں ترجمہ آتا ہے، یہ سارا آسان سا. اور اسی پر جو شرح طیبی ہے مشکات کی، اس میں اس حدیث کے تحت انہوں نے لکھا فیہ تعمیم و جمیع بنی آدم، یہ ان کا اپنا شرح کا انداز ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن. کہتے ہیں فیہ تعمیم و جمیع بنی آدم، کہ اس میں ہر بنی آدم، مرد و زن سارے اس میں موجود ہیں، سب شامل ہیں. حتی الانبیاء، یہاں تک کہ انبیاء بھی، لیکنہم خصو، مگر نبیوں کو خاص کر دیا گیا. کیوں؟ لکونہم معصومین، چونکہ وہ معصوم ہیں، وہ باہر ہیں. اور جو غیر معصوم ہیں، اور سنیوں کے نزدیک نبیوں کے سوا سبھی غیر معصوم ہیں، اہل بیت ہوں یا صحابہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو کہا وہ سارے اس میں داخل ہیں. تو یہ تو مضمون حدیث ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے سوا اگر عقیدہ سنیوں والا ہے تو پھر از خطا خالی نہ باشن. اور انہوں نے مطلقاً لکھا، حالانکہ جو ہمارا مسئلہ چھڑا وہ خطا اجتہادی کا تھا. اول بھی بتایا اسی تقریر میں، آخر بھی بتایا اسی تقریر میں. یہاں انہوں نے مطلقاً یہ لکھا، تو پھر کیا یہ کتابوں والا دین دفن کر دیا جائے معاذ اللہ؟ یہ حدیثیں ساری چھوڑ دی جائیں کہ میرا ماموں نہیں مانتا، میرا چچا نہیں مانتا، میرا سسر نہیں مانتا، میرا فلاں نہیں مانتا. تو ہم نے کلمہ چچا سسر کا نہیں پڑھا، سرکار مدینہ کا پڑھا ہے. اور اگر کسی کے پاس جواب ہے تو قیامت تک لے آئے، مہلت قیامت تک کی ہے، چونکہ صدیوں تک بھی نہیں بنے گا. صرف اپنے حجروں میں بیٹھ کے کڑ سکتے ہیں، مگر پڑھ لیں تو مسئلہ حل ہو جائے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں،
جب ہم نے دبایا کہ ہمارے سنیوں میں کچھ لوگ رافضی بن گئے ہیں اور وہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کو بھی معصوم مان رہے ہیں، یہاں تک کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ معصوم مانتے ہیں، کچھ لوگوں نے تو بول کے کہا، کچھ لوگ خود آہستہ رہتے ہیں لیکن ان کا ماموں بول کے کہتا ہے کہ سیدہ پاک معصومہ ہیں، اور وہ ہمارے بکی شریف اور ارد گرد ہم جب تقریر سنتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو جی فلاں بندہ نے وہ سیدہ پاک محفوظہ عن الخطا ہیں اور ان کی طرف خطا کی نسبت کر دی۔ ان پڑھوں کو اتنا نہیں پتا کہ محفوظ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جس سے خطا کا صدور تو ہو مگر وہ باقی نہ رہے، یعنی کچھ تو مانتے ہیں نا کہ لفظوں میں معصوم، کچھ محفوظ بول کے معصوم مانتے ہیں، یعنی محفوظ کی ڈیفینیشن آج تک نہیں آئی کہ محفوظ جب اللہ نے حفاظت کر رکھی ہے تو پھر ان سے گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، پھر خطا کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ جو معاملہ تھا وہ خطا اجتہادی کا تھا۔ اور محفوظ اور معصوم کا فرق اگر دیکھنا ہو تو میں یہاں آپ کے سامنے صرف اس کے 3 حوالہ جات رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ان لوگوں کی یہ جہالت بھی پتہ چل جائے کہ مان کے محفوظ اور پھر میرے ذمہ لگاتے ہیں چونکہ انہوں نے خطا کی نسبت کی لہذا انہوں نے توہین کی، حالانکہ محفوظ کی طرف خطا کی نسبت توہین کب بنے